پاکستان نے حل نکال کر دکھایا ہے۔ عامر صاحب آپ کی جانب آؤں گی، پاکستان کا کردار مؤثر رہا، پاکستان کی ثالثی کی کوششیں ہیں یہ، مزید ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ مستقل طور پر خطے میں امن ہوگا، استحکام کی یہ شروعات ہے؟ جی بالکل، دیکھیں صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، وہاں انہوں نے کچھ دوبارہ وہ جو ان کی سٹائل ہے کہ ہم ناکہ بندی جاری رکھیں گے اور جب تک مکمل معاہدہ نہیں ہو جاتا، یہ صدر ٹرمپ کا سٹائل ہے کہ وہ بدلتے ہیں بات کو، لیکن جو بات طے ہو چکی وہ یہ ہے کہ سیز فائر کی موجودہ مدت تک ایران نے کھول دیا اور شپس کو کہہ دیا گیا کہ جو ڈائریکشن ہم نے دیے اس کے مطابق آپ چلیں، اور پوری دنیا میں اس کے اثرات آئے ہیں کہ 13% تک خام تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ ڈاؤن ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس وقت جیسے ہی جو اسٹاک ایکسچینجز اوپن تھی وہاں پہ بہتری آ گئی ہے، ساری کی ساری اوپر چیزیں چلی گئی ہیں۔ جس دن شہباز شریف نے رات کو ٹویٹ کیا تھا 12:15 بجے، تو آپ نے دیکھا تھا کہ سنگاپور سے نیو یارک تک کی تمام مارکیٹوں نے رسپانس کیا تھا، ایک دم جو بالکل ڈاؤن پڑی ہوئی تھی، ڈیجیٹل کرنسی ڈاؤن پڑی ہوئی تھی، ایک دم اٹھ گئی تھی۔ تو اس دن سے لے کے اور سیز فائر کے باقاعدہ نفاذ سے اب یہ نقطہ عروج آیا ہے، کیونکہ یہ آخری چیز تھی جو رکی ہوئی تھی کہ لبنان میں سیز فائر ہو گیا تو بدلے میں یہ بھی کھلنی تھی آبنائے ہرمز، تو وہ ایران نے کھول دی۔ ابھی کچھ خبریں آ رہی تھی کہ یورپ میں جیٹ فیول کی کمی آنے والی تھی، بہت پرابلم بن گئے ہوئے تھے ساری دنیا میں کہ کس طرح دنیا چلے گی۔ امریکہ تو پریشر کر رہا ہے، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا وہاں پہ، ہاں گو کے قیمتوں کے اثرات امریکی شہریوں پہ بھی آئے تھے، لیکن وہ اس طرف نہیں جا رہے تھے جس طرف پوری دنیا پھنسی کھڑی تھی۔ تو اب یہ جو کامیابی بنی ہے، اور اس کے اندر میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر، فیلڈ مارشل اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ کوئی چیز ایسی لیک نہیں ہونے دی جس سے پاکستان کے اوپر یہ الزام آتا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے بالکل جو غلط کام جس ملک نے کیا اس کی مذمت کی، اگر ایران نے گلف ممالک پہ حملے کیے تو ہم نے اس کی مذمت کی، امریکہ اور اسرائیل ادھر حملے کر رہے تھے ہم اس کی مذمت کر رہے تھے، اور اس کے بیچ میں سے اتنے پرخطر ایریے میں خود فیلڈ مارشل کا وہاں پرسوں پہنچنا، شام کو جب وہ خبر آئی کہ جی ایران نے خبر دی کہ پاکستان سے ایک وفد آ رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں اچھا نہیں تھا، لیکن چونکہ پھر ہم نے بھی، ہمارے ISPR نے بھی فوٹیج جاری کی، فوٹو جاری کی کہ فیلڈ مارشل وہاں پہنچ گئے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی کہ یہ اتنا بڑا کام ہونے لگا ہے کہ فائنل سٹیجز پہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے کل کہا کہ اگر ڈیل بنتی ہے تو شاید میں پاکستان خود بھی چلا جاؤں۔ ہمارے ہاں تو تیاری سوموار سے شروع ہو گئی تھی اور 21 تاریخ اس وقت بتائی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ کل پرائم منسٹر نے واپس آنا ہے ترکی سے، اور پرسوں مذاکرات حتمی طور پہ طے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈرافٹ تو ایکسچینج ہو چکے، جو چیزیں ہونی تھی۔ اب ایک دو چیزیں ہیں جو پبلک کے لیے دونوں کھیلیں گے مزید ایک دو دن کے لیے کہ جی ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے، ہم نے یہ رکھا ہے، اس کے بالکل عامر صاحب مطالبات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور بالکل سب امید بھی یہی کرتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ حل کی طرف آئے، تنازع کا حل نکلے اور پوری دنیا میں امن قائم ہو۔ اس وقت یہ مناظر ہیں آبنائے ہرمز کے، یہ نقشہ ہے جو آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بعد مرین ٹریفک کو بحال کر دیا گیا ہے، اور یہ مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا، جس کے بعد کے یہ مناظر ہیں، مرین ٹریفک کو وہاں پر محدود مدت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے، جس پر امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ایران کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، اور آبنائے ہرمز کو آبنائے ایران بھی قرار دیا ہے۔ بالکل، آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا ہے، میرین ٹریفک بحال ہو گئی ہے، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آبنائے ہرمز کو کھول دیا گیا اور میرین ٹریفک بحال ہو گئی ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ عامر صاحب، کیا ہم اب یہ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ ایران پر جو عائد پابندیاں ہیں اس پر بھی نرمی آ سکتی ہے؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا کہ $6 ارب تو وہ ہے نا جو اس وقت قطر میں موجود ہیں، اور انہوں نے کچھ یہ باتیں بتائی ہیں، امریکن میڈیا میں بھی آئی، انٹرنیشنل باقی میں بھی آئی، کہ ان کو کچھ کانگریس سے اپروول لینی ہے، تو وہ برج فائنینسنگ کرنے کے لیے سعودی عرب آ گیا ہے، جس کے اوپر ایران کی طرف سے ہم گئے ہوئے ہیں کہ نہیں، اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو وہ برج فائنینسنگ کر دے گا کہ جب تک آپ قانونی طور پہ کانگریس سے اپروول لیتے ہیں، لیکن ایران کو فوری طور پہ عمل درآمد کے لیے معاہدے پہ آنے کے لیے سعودی عرب کچھ پیسے دے گا، پھر دوحہ آئے گا، کچھ $20 ارب کی ٹوٹل رقم فریز ہوئی ہوئی ہے جو ایران کو واپس جانی ہے۔ اس کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں، جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہہ رہا تھا، نیٹی گریٹی ایک دو دن میں طے ہو جائیں گی، ہو سکتا ہے اتوار، پیر، منگل، کسی بھی دن، یہ اب اس سے زیادہ لمبی بات نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے بعد منگل کو ختم ہو رہی ہے جو 15 دن کی سیز فائر تھی۔ اب کچھ لوگ بدھ سمجھ رہے ہیں کہ 22 تاریخ بنتی ہے، وہ بہرحال ٹائمنگ کے فرق سے، تو اس سے پہلے چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ ایران نے جب آج اعلان کیا کہ موجودہ سیز فائر کی وقت تک کے لیے ہم آبنائے ہرمز کو کھول رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کس طرح سے ہمارے ہاں بھی چل رہی ہے کہ بھونچال آیا پڑا ہوا ہے، کیونکہ لوگ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایسے لمحوں میں، جیسے اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں
ایران کے اوپر کہیں امریکہ ایٹم بم نہ ڈال دے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہزاروں سال تہذیب کو، ایرانی صدر کہہ رہے تھے، بار بار دھمکیاں لگا رہے تھے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور اس وقت وزیر اعظم کا ٹویٹ رات کو 12:17 پہ آیا کہ دونوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ 15 دن کا سیز فائر کریں، اور اس کے 3 گھنٹے کے بعد دونوں نے اس بات کو مان لیا. حالانکہ اس وقت 1 گھنٹہ اور کچھ منٹ رہ گئے تھے جو صدر ٹرمپ نے اپنی فائنل دھمکی دی ہوئی تھی کہ اس کے بعد ہم ایران کے اوپر بہت بڑا اٹیک کر دیں گے. تو دنیا اس سے بچی. اور آج جب فائنینشلی مارکیٹیں بند ہونے جا رہی تھی اس وقت ایک بڑی خبر امریکہ کے علاوہ، کیونکہ وہ تو اوپن ہی اب ہوا ہے، تو یورپ کی دیکھ لیں کہ کس طرح آیا ہے رزلٹ اس کا کہ پوری دنیا میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. یہ نتیجہ ہے فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کا. ایسے وقت میں جب جنگ اپنے عروج پہ ہے، بے شک سیز فائر ہے، لیکن اسرائیل سے آپ کچھ بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ کیا کس وقت حرکت کر دے. پہلے لبنان پہ سیز فائر صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن انہوں نے منوایا کیونکہ ان کو بھی تو فیس سیونگ چاہیے. ایران امریکہ کو وہ پھنس گئے ہوئے تھے 38 دن میں. وہ 4 دن کے لیے آئے تھے کہ جس طرح وہ ایک زمانہ تھا، آپ اور ہم سارے جانتے ہیں اور پڑھا بھی ہم نے کتابوں میں کہ 65 کی جنگ میں وہ سارے کے سارے چلے تھے انڈینز کے، جناب ہم ناشتہ جو ہے جم خانہ لاہور میں کریں گے. تو وہ ہم نے جو کچھ کیا، اب یہ بھی اسی طرح ہی آئے تھے کہ 4 دن کے اندر جناب وہاں پہ رجیم چینج ہوگا. پھر انہیں پتہ لگا جو ہم نے اسلحہ دیا تھا اردو نے وہ آگے سپلائی نہیں کیا، ڈالر کے اوپر انہوں نے گیم لگائی تھی. اور یہ سارا کچھ اسرائیل کی انٹیلیجنس موساد اور راہ مل کے کر رہے تھے. امریکہ کو انہوں نے دھوکہ دیا. صدر ٹرمپ ان کے ٹریپ میں آئے اور اب نکل گئے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پریشر دے کے لبنان کی بھی سیز فائر کرائی تاکہ ایران ایک قدم بڑھ کے ہرمز سے پیچھے ہٹے. اور دنیا میں جو اس وقت ایک پریشر آیا ہوا تھا، وہ بڑا پریشر یہ نہیں تھا کہ جی کوئی صدر ٹرمپ امریکہ میں مسئلہ تھا. جو پوری دنیا سے ان کے اوپر بات جاری تھی کہ پورے آپ کی جو مائٹ اور مت ہوتی ہے بڑی طاقتوں کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. بڑا کہتا ہے تو سارے چھوٹے ساتھ چل پڑ رہے. ساروں نے نیٹو نے بالکل ہی ٹوٹل انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. تانے دیے، دھمکیاں لگائی، کچھ نہ ہوا. جاپان پیچھے ہٹ گیا. آپ دیکھیں نا، برطانیہ جیسا اتحادی ان سے پیچھے ہٹ گیا کہ نہیں. ساؤتھ کوریا پیچھے ہٹ گیا کہ آپ یہ کام نہ کرے، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، سب کو اپنی اپنی پڑ گئی تھی. یہ جو اتحاد بنے تھے یہ اس لیے بنے تھے کہ اپنی بقا کی جنگ بھی لڑے، معاشی طور پہ ترقی کریں ان کے ملک. لیکن یہ سب نقصان میں جا رہے تھے. امریکہ نے یوکرین کی جنگ سے بھی پیچھے ہاتھ ہٹا لیا تھا، یورپ پھنس گیا ہوا تھا. سب کو یہ خبر چاہیے تھی جو آج ملی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-4 دنوں میں وہ فائنل سٹیج کی طرف ہم جائیں گے کہ وہ معاہدہ ہو، ایران کے لوگوں کو بھی سکھ چین ملے، کیونکہ وہ 10 سے 30 سال انفراسٹرکچر لگے گا ان کا جو تباہ کیا امریکہ نے 2 جنگوں میں، جون میں، اور اب اس کو دوبارہ سیٹ کرنے میں. تو یہ بہرحال ہماری قیادت، میں بار بار کہوں گا کہ یہ پاکستان کی قیادت ہے جس نے دنیا کو آج یہ دن دکھایا کہ آبنائے ہرمز کھل گئی ہے اور مارکیٹیں اس کو رسپانس کس طریقے سے کر رہی ہیں. بالکل عامر صاحب، پاکستانی قیادت نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. 2 جو میدان جنگ میں دشمن تھے ان کو ایک میز پر بٹھایا، اس کے بعد مثبت اشارے سامنے آئے. لیکن اس کے برعکس عامر صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہر چیز کے حوالے سے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ بھرپور جواب دیا ان تمام تر پروپیگنڈے کا، اور امن کا عالمی مرکز بن کر پاکستان ابھرا ہے پوری دنیا میں. جی بالکل، بڑی سمپل سی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے مئی سے پہلے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے لے لیں تو جب کینیڈا نے، جسٹن ٹروڈو نے جب ان کو دہشت گرد قرار دیا کہ راہ نے یہ کام کیا ہے، پھر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا نے کہ دنیا میں دہشت گردی راہ ایکسپورٹ کر رہی ہے. اور ہمارے بارے میں تاثر بنایا ہوا تھا. کلبھوشن یادیو جو ایران کے راستے آ کے ان کا کمانڈر جو ہے انٹیلیجنس کا، وہ یہاں پہ دہشت گردی کر رہا تھا، اس کے اوپر کسی ایک ملک نے مذمت نہیں کی تھی. پاکستان نے دنیا کے سامنے ساری فائلیں رکھ دی کہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. پہلگام کا واقعہ ہوا، اس پہ سب سے پہلے 200 ڈپلومیٹس کو بریفنگ دی اور انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے، یہ پرانی بریفنگ ہے. پھر جو لڑائی ہوئی، صدر ٹرمپ بھی مان گئے کہ پاکستان نے جس طریقے سے رسپانس کیا، اور ہم نے جب انہوں نے ریکویسٹ کی ہم نے سیز فائر کیا. تو وہ جو آپ کا سوال تھا کہ پھر کیسے رسپانس ہے، دنیا نے سمجھ لیا کہ پاکستان ایک طاقت ہے اور ذمہ دار طاقت ہے، دفاع کرتا ہے، جاریت نہیں کرتا. جون میں کی جنگ میں بھی ہم نے یہی کیا. اور اب جب سارے آپس میں، اسرائیل کا ڈیزائن ہی یہی کہا کہ عرب اور عجم کی لڑائی جو ہزاروں سال سے ہے، تہذیبوں کی لڑائی ہے، اس کو دوبارہ فروغ دے اور یہ مزے لے. کیونکہ پہلے تو خیال تھا کہ ایران کے اندر سے ریوولٹ ہوگا، وہ نہیں ہو سکا. لوگ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اوپر میزائل حملے ہوئے تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جھنڈے پاکستان کے لے کے چکلالہ نور خان ایئر بیس کی طرف آ گئے تھے اور کسی نے جنگ کا خوف لیا ہی نہیں. ڈرون آ رہے تھے، لوگ اپنی گھر کی شرے والی بندوقیں لے کے اس کو گرانے کے لیے آگے، کیونکہ ایک ہوتا ہے خوف، وہ نکل گیا تھا. یہی کچھ ایران میں ہوا ہے. ایران کے مناظر نئے آئے ہیں کہ وہاں پاکستان زندہ باد کی ریلیاں ہو رہی ہیں، وہاں سے ترانے بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک سچا پکا پاکستان ملک کھڑا ہوا ہے جو ہمارے دفاع کے لیے بھی بات کر رہا ہے. اور اگر ہم غلطی کرتے ہیں، ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ سعودی عرب پہ حملہ نہ کریں. انہوں نے، ایرانی صدر نے معافی بھی مانگی. اور جب
ऑयल तनसीबात पे इसराइल ने फिर हमला किया ताकि जो बातचीत का कोई रास्ता बन रहा था उसको तोड़े, और सऊदी अरब जवाब देने वाला था तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान से बात की और उनको जवाब ना देने पे मजबूर किया, और फिर रात गए वो ट्वीट आया जिसके बाद सीज फायर हुआ। तो ये सब चीजों को अगर हम मिलाते हैं तो जिम्मेदारी हमने निभाई भी है और दुनिया ने मानी है। और दुनिया की डिप्लोमेसी में जिस तरह हम बार बार कहते हैं, मई की जो 100 फाइटर तैयारों की लड़ाई थी उसको वार रूम्स में पढ़ाया जाएगा जब कैडेट्स ट्रेनिंग लेंगे। तो इसी तरह डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो दुनिया की फॉरेन अफेयर्स के लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट बनेगा कि किस तरह एक छोटा मुल्क इस लिहाज से अपने आप को ट्रस्टवर्दी भी बनाता है और बड़े मुल्क अमेरिका समेत यूरोप के सबका ट्रस्ट लेता है, और गल्फ जो आपस में लड़ाने के लिए इसराइल ने तो हर तरह से काम किया हुआ था उस सबको जीरो करके आज इस जगह लेके आए।